السلام علیکم ویورز، تو کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم آئے ہیں آپ کے پاس نیو سٹوری کے ساتھ۔ سر، مجھے آپ سے ایک امپورٹنٹ بات کرنی ہے۔ نور انگلیاں چٹکاتی ہوئی کاظم شاہ کے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ وہ اس وقت آفس کی امپورٹنٹ فائلز کو دیکھ رہا تھا۔ نور کی آواز سن کر اس نے بے ساختہ اپنی گردن اٹھائے۔ اس کے ماتھے پر موجود بلوں میں اضافہ ہو گیا۔ مس نور، میں نے آپ کو 1000 بار سمجھایا ہے اس ٹائم میرے پاس نہ آیا کریں۔ میں اپنا آفس کا امپورٹنٹ کام کر رہا ہوتا ہوں۔ آپ جائیں، میں بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ ٹھنڈے لہجے پہ اسے حکم سنانے کے بعد کاظم پھر سے فائلز دیکھنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ نور اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلی۔ کاظم نے تنگ ہوتے ہوئے دوبارہ سے اپنی گردن اٹھائی۔ مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ اگر آپ کو یہ زبان سمجھ نہیں آ رہی تو مجھے بتائیں، میں آپ کو کسی اور زبان میں سمجھا دیتا ہوں۔ اس کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گیا تھا اور وہ کافی چڑچڑا بھی معلوم ہو رہا تھا۔ نور نے دل ہی دل میں اس کو 1000 گالیوں سے نوازا۔ یہ سب کچھ وہ اس کے سامنے کہنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ وہ اس دن کو پچھتا رہے تھے جب اس نے اس شخص سے مدد لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ پچھلے 6 مہینوں سے کاظم شاہ اس کو اپنی انگلیوں پر نچا رہا تھا۔ نور کو تو لگتا تھا جیسے اس کی اپنی مرضی ہی مر گئی ہے۔ جب بھی وہ کوئی کام کرنے کے بارے میں سوچتی تو کاظم فوراً ہی اس کے کاموں کو خراب کر دیتا۔ وہ اسے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے پر مجبور کر رہا تھا۔ نور کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ کبھی کبھار تو اس کا دل کرتا کہ وہ یہ کانٹریکٹ ختم کر دے جس کی بنا پر وہ اس کی ملازمہ بن کر رہ گئی تھی، لیکن وہ کانٹریکٹ ختم کرتا اتنی آسان نہیں تھا۔ اگر وہ اسے کینسل کر دیتی تو بدلے میں اسے کاظم کی دی ہوئی رقم سے 3 گنا زیادہ رقم کاظم کو ادا کرنی پڑتی۔ اس کے لیے اگر وہ ساری زندگی میں کاظم کے آفس میں جاب کرتی رہتی تب بھی وہ یہ پیسے پورے نہیں کر سکتی تھی۔ اسی وجہ سے اس نے خاموش رہنے کو ہی بہتری جانی۔ لیکن آج 6 مہینے پورے ہو گئے تھے اور فائنلی اس کانٹریکٹ سے اس کی جان چھوٹنے والی تھی جس نے اس کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ وہ آج ساری باتیں کلیئر کر کے واپس گھر جانا چاہتی تھی تاکہ باقی کی زندگی سکون سے گزار سکے۔ اسی لیے وہ اس کے مصروف ہونے کے باوجود بھی اسے بات کرنے کے لیے چلی آئی۔ کاظم، اب پین کو سائڈ رکھ کر دونوں بازو اسٹڈی ٹیبل اس کے اوپر جمائے، ایک آئی بروز اٹھا کر سوالیہ نظروں سے دنیا کی سب سے ویلی ترین لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو پچھلے 5 منٹ سے خاموش کھڑی اس کا ٹائم ضائع کر رہی تھی۔ اچانک ہی اس نے زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارا تو وہ خوف سے اپنی جگہ پر اچھل پڑی اور بے ساختہ 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ مس نور کاظم نے اسے دوبارہ سے مخاطب کیا۔ اگر آپ کو میرا ٹائم ہی ضائع کرنا ہے تو آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، اور اگر بات کرنی ہے تو جلدی سے کریں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ وہ اپنے لفظوں کو چبا چبا کر ادا کر رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ اگلے ہی لمحے وہ اس کو سالم نکل جائے گا۔ سر، مجھے آپ کو یہ بتانا تھا کہ آج ہمارا کانٹریکٹ ختم ہو گیا ہے۔ اب کی بار وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر نور کی طرف بڑھنے لگا۔ کون سے کانٹریکٹ کی بات کر رہی ہیں آپ میڈم؟ وہ مصنوعی حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے بولا۔ سر، میں ایسی کانٹریکٹ کی بات کر رہی ہوں جس کے بدلے میں نے آپ سے پیسے لیے تھے۔ کمرے میں چند لمحے کی خاموشی چھا رہی۔ اس کے بعد کاظم کی بھاری آواز دوبارہ سے گونجی۔ وہ کانٹریکٹ نہیں تھا بلکہ نکاح تھا۔ وہ اس طرح سے ختم نہیں ہوتا، اس کے لیے باقاعدہ طور پر ڈائیورس کا پروسیجر ہوتا ہے، کورٹ میں جا کر کاغذات بنانے پڑتے ہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ جتنی آپ پڑھی لکھی ہیں آپ کو اتنا تو آئیڈیا ہوگا ہی مس نور، لیکن آپ نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ یہ سن کر نور نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا۔ اسے کاظم شاہ کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ رہ کر اسے اپنے اوپر بھی غصہ آ رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آنسوؤں کو پیا اور اپنے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے بولی، سر، نکاح یا کانٹریکٹ ہے، آپ جلد از جلد اس کو ختم کریں کیونکہ میں نے آپ کی بتائی ہوئی مدت پوری کر دی ہے۔ یہ کانٹریکٹ ختم نہیں ہوگا، وہ 2 ٹوک انداز میں بولا اور اپنی اسٹڈی ٹیبل کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ نور نے بے اختیاری میں اس کے بازو پکڑ لی۔ اس نے کاظم کو روکنا چاہا تھا لیکن خود ہی اس کے ساتھ کھینچی چلی گئی اور توازن برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے کمر کے بل زمین پر گر پڑی۔ اس کا سر بھی زور سے فرش کے ساتھ جا لگا۔ ایک درد بھری سسکی اس کے لبوں سے نکلی۔ وہ اس وقت کاظم کے قدموں میں لیٹی ہوئی تھی۔ شرمندگی کے مارے اس کی حالت الگ سے خراب ہو رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے،
جتنا وہ اس انسان کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتی تھی اتنا ہی اس سے جا کر ٹکراتی۔ میڈم صاحبہ کہ آپ کا یہیں پر لیٹنے کا ارادہ ہے؟ پھر سے کاظم شاہ کی طنزیہ آواز اس کے کانوں میں گونجی تو وہ اپنے لال ہوتے ہوئے گالوں کو تھپکتے ہوئے بھونکلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی بھی اسے سر میں درد محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس درد سے بھی زیادہ درد وہ تھا جو کاظم کی باتوں نے اسے دیا تھا۔ بھلا وہ اتنی بڑی بات کیسے کر سکتا تھا؟ کانٹریکٹ ان دونوں کی مرضی سے ہوا تھا اور یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ 6 مہینے کے بعد وہ اسے طلاق دے دے گا۔ دراصل کچھ ٹائم پہلے ہی کاظم کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب تک کاظم شادی نہیں کر لیتا تب تک اسے جائیداد میں سے ایک چھوٹی پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی۔ صرف اور صرف جائیداد حاصل کرنے کے لیے کاظم نے کانٹریکٹ میرج کی تھی، اور جس لڑکی سے اس نے شادی کی تھی وہ اس کی آفس کی سب سے بے وقوف لڑکی اور سادہ لڑکی تھی۔ پہلے ہی دن اس نے کاظم کی برانڈڈ شرٹ پر کافی اڈیل دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سامنے کھڑا شخص اس کا باس ہے۔ کاظم سے معافی مانگنے کے بجائے وہ الٹا اسی سے بدتمیزی کرنے لگی اور اسے باتیں سنانے لگی۔ لیکن پھر جب وہ اپنا انٹروڈکشن کرنے کے لیے کاظم کے آفس میں گئی تو اس کی حالت دیکھنے والی تھی۔ کاظم نے تو اپنے مینیجر کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اس لڑکی کو آفس سے باہر نکال دو، میرے آفس میں اس جیسے جاہل لوگوں کی کوئی جگہ نہیں۔ جب نور کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ ڈر گئی اور روتے ہوئے کاظم شاہ کے آفس میں پہنچ گئی۔ کاظم پہلی بار ایک لڑکی کو بے بسی سے اپنے سامنے بیٹھا روتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ نور کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ایک الگ ہی منظر پیش کر رہی تھیں۔ وہ اس کی باتوں کی طرف توجہ دینے کے بجائے بار بار اس کی آنکھوں میں ڈوب رہا تھا، اور یہ بات نور نے بھی محسوس کی تھی، لیکن فی الحال وہ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دے سکتی تھی۔ اسے ہر حال میں یہ نوکری چاہیے تھی، ورنہ ماں کا علاج کروانا مشکل ہو جاتا۔ بالآخر کاظم شاہ نے اس پر ترس کھایا اور 2 ہی دنوں کے اس کے بعد جب نور کی امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو نور نے کاظم سے لون کی ریکویسٹ کی۔ کاظم نے صرف اس شرط پر اسے لون دینے کا وعدہ کیا کہ وہ اسے 6 مہینے کے لیے کانٹریکٹ میرج کر لے تاکہ اس کی جائیداد اسے مل جائے اور نور کا بھی کام ہو جائے۔ پہلے تو نور بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ کاظم اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اسے شادی کر رہا ہے، لیکن جلد ہی کاظم نے اسے باور کروا دیا تھا کہ فکر مت کرو، تم جیسے ہی لڑکی اس قابل نہیں ہے کہ اسے کاظم شاہ کی قربت حاصل ہو۔ یہ نکاح صرف اور صرف ایک فارمیلٹی ہوگا اور اس نکاح کے ساتھ ہی ایک کانٹریکٹ پیپر بھی سائن ہوگا۔ نور سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کانٹریکٹ میرج ہے یا پھر باقاعدہ طور پر نکاح۔ اس کے پاس کنفیوز ہونے کا وقت بھی نہیں تھا، کیونکہ ہر حال میں اسے اپنی امی کے علاج کے لیے پیسے اکٹھے کرنے تھے۔ آمنہ بیگم شہر کے سب سے بوسیدہ ہاسپٹل میں تھی۔ کانٹریکٹ سائن کرنے کے فوراً بعد ہی کاظم نے انہیں شہر کے سب سے بہترین ہسپتال میں شفٹ کروا دیا تھا۔ جس دن اس کی امی کو آپریشن ہوا اسی دن ہی نور کو اپنے بابا کے دوست کی کال موصول ہوئی۔ اس کے بابا کا کچھ سال پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے دوست کے ساتھ پارٹنرشپ کی تھی، مگر ان کا دوست ان کے سارے پیسے لے کر بھاگ گیا اور اب وہ نور کو پیسے واپس کرنے کے لیے آیا تھا۔ جب نور کو یہ پتہ چلا تو اس کا دل کیا کہ وہ اپنا سا زور زور سے دیوار کے ساتھ مارنا شروع کر دے۔ اسے اپنی قسمت پر بھی رونا آ رہا تھا۔ اگر تھوڑی دیر پہلے پیسوں کا بندوبست ہو جاتا تو وہ کبھی بھی اس جلاد کی مدد نہ لیتی، لیکن پانی سر کے اوپر سے گزر گیا تھا۔ اگلے ہی صبح وہ اپنے باس کے آفس میں پہنچے۔ ہاتھوں میں اس نے پیسوں کا لفافہ اٹھا رکھا تھا۔ یہ اتنے ہی پیسے تھے جتنے اس کے باس نے اسے دیے تھے۔ کاظم پہلے تو اسے تنقیدی نظروں سے دیکھنے لگا اور پھر اپنے الفاظ پر زور ڈالتے ہوئے بولا، آپ نے میرے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیا ہے مس نور۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پیسے مجھے واپس کر کے اس کانٹریکٹ کو ختم کر سکتی ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ نے ایسی کوئی بھی کارروائی کرنے کی کوشش کی تو میں آپ پر کیس کر دوں گا، آپ کو عمر بھر کے لیے جیل کی سزا ہو جائے گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ بھری جوانی میں آپ جیل جانا پسند کریں گی، اور ذرا سوچیں کہ اگر آپ وہاں پر چلیں تو آپ کی بیچاری امی جان کا کیا ہوگا۔ اسی لیے چالاکیاں کرنے کے بجائے جو کمٹمنٹ کی ہے اس کو پورا کریں۔ اس نے نور کو باتوں ہی باتوں میں بہت کچھ باور کروا دیا تھا، اور اس نے نور کو یہ بھی سمجھا دیا تھا کہ وہ جتنی مرضی کوششیں کر لے اب اس شخص کے چنگل سے نہیں نکل سکتی۔ آپ واپسی پر میرے ساتھ میرے گھر چلیے گا۔ یہ سنتے ہی اس کا چہرہ تپنے لگا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ کاظم نے اسے تنقیدی نظروں سے دیکھا تھا۔ نکاح کیا ہے میں نے آپ کے ساتھ، اور اس حوالے سے آپ میری بیوی بھی ہیں۔
مگر سر ہم دونوں کے درمیان پہلے ہی ڈیسائیڈ ہوا تھا، اور یہ بات کانٹریکٹ پیپر پہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی کیونکہ وہ الفاظ ادا کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ قاسم اس کے اچانک سے چپ ہو جانے پر بے ساختہ مسکرا دیا، مگر اپنی مسکراہٹ کو دباتا ہوا وہ اسے سنجیدگی سے سوال کرنے لگا۔ کانٹریکٹ پیپر پر کیا لکھا ہوا تھا؟ میڈم مجھے ٹھیک طرح سے یاد نہیں، اگر آپ مجھے یاد کروا دیں گی تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ جان بوجھ کر اسے زج کر رہا تھا۔ نور پہلو بدلنے لگی۔ آپ وہ کانٹریکٹ پیپر دوبارہ سے نکال لیں، اس نے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگلے ہی پل کاظم شاہ نے شوپیس زور سے ٹیبل پر مارا۔ زوردار آواز پیدا ہوئی تھی۔ نور نے خوف سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ اس کے اللہ، وہ بھی ڈر کی وجہ سے پھڑ پھڑا رہی تھی۔ کاظم ہلکا سا اس کی طرف جھکتا ہوا خون خوار لہجے میں بولا، مجھے انکار کرنے والے لوگ بالکل بھی پسند نہیں ہیں، اور بحث کرنے والے لوگ سے بھی مجھے شدید نفرت ہے۔ آج کی بات میں آپ کو جو کچھ بھی کہوں گا آپ بغیر چو چرا کے مان جائیں گی، ورنہ انجام کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، جو میں نے کہا ہے وہ ضرور کیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا، جبکہ نور ابھی تک اس کے چہرے کو گھورے جا رہی تھی۔ میں جانتا ہوں مس نور کہ میں بہت پیارا ہوں، اب تو آپ تو کیا کسی اور لڑکی کے لیے بھی مجھ پر سے نظریں ہٹانا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن آپ تو تھوڑا سا لحاظ کر لیں۔ جو امیج میرے ذہن میں آپ کا بنا ہوا ہے، آپ اس امیج کو خراب کر رہے ہیں۔ اس کے لہجے میں شرارت کی جھلک موجود تھی، لیکن نور نہ جانے کیوں جھیپ گئی اور دل ہی دل میں اس کو برا بھلا کہتی ہوئی غصے سے کمرے سے باہر نکلی۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے، جیسے ملک کا پرائم منسٹر ہو۔ اگر ایسا شخص میرے پاس چوکیدار کی نوکری کے لیے آتا تو میں اسے وہ نوکری بھی نہ دیتی۔ پھر تو میں آپ سے کئی گنا زیادہ اچھا ہوں مس نور۔ میں نے آپ کو اپنی اتنی بڑی کمپنی میں ایک سینئر ورکر کی جاب آفر کی ہے، اپنے انتہائی قریب سے۔ کاظم شاہ کی آواز سن کر وہ خوف سے اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ نہ جانے یہ شخص اچانک سے کہاں سے نازل ہو جاتا تھا۔ وہ آج تک اس پہیلی کو سالو نہیں کر پائی۔ ابھی بھی وہ ٹکر ٹکر اس کے چہرے کو دیکھی جا رہی تھی، جس کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ قاسم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں اسے اس طرح کی سلواتیں سے نوازتی ہے۔ واپسی پر بھی نور جب گھر جانے کے لیے نکلی تو اچانک سے ہی کاظم شاہ کی گاڑی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم سر۔ جذبات میں آ کر اس نے نہ صرف سلام کیا بلکہ ایک چھوٹا سا سیلیوٹ بھی دے مارا۔ پچھلے 3 دنوں سے وہ مسلسل آرمی والے ڈرامے ہی دیکھ رہی تھی، اور گھر میں بھی کبھی کبھار شغل میلے میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ایسا کرتی۔ اس کے فہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ یہ بچکانہ حرکت کاظم شاہ کے سامنے کرے گی۔ وہ بھی حیران رہ گیا کہ اس لڑکی کو ہوا کیا ہے۔ مس نور آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کہیں آپ کو بخار تو نہیں؟ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا تو نور کی شرمندگی میں اضافہ ہو گیا۔ جی سر میں بالکل ٹھیک ہوں، بلکہ نہیں سر، تھوڑی سی طبیعت خراب ہے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا جواب دے۔ جو حرکت اس نے کی تھی اسے واقعی لگ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ خراب ہے، اور وہ یقیناً اس کا دماغ ہی تھا جس کے سارے پرزے ہی خراب ہو گئے تھے، بلکہ پورا کا پورا دماغ چینج کروانے کی ضرورت تھی۔ قاسم کے ذہن میں اکثر ہی یہ بات آتی تھی کہ وہ اس کو یہ مشورہ دے کر اپنے زنگ شدہ دماغ کو تھوڑا سا صاف کروا، تاکہ تم بھی سوچنے سمجھنے کے قابل ہو۔ ابھی بھی نور کو خاموشی سے اپنے چہرے کو دیکھتا پا کر وہ اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ سوری سر، میں آپ کی گاڑی پہ نہیں بیٹھوں گی، میں مردوں کی گاڑی میں اکیلا بیٹھنا پسند نہیں کرتی۔ مس نور اگر آپ کہیں تو میں پورے آفس کو ہی بلا لیتا ہوں، اچھا خاصا رش ہو جائے گا، وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ نور کا دل کر رہا تھا کہ وہ قریبی پتھر اٹھا کر اس کا سر پھاڑ ڈالے، مگر ہائی یہ مجبوری۔ اگر اسے اس جلاد کا ڈر نہ ہوتا تو وہ واقعی میں یہ کر گزرتی۔ جلاد سے بھی زیادہ اسے جیل میں جانے کا ڈر تھا۔ خواہ مخواہ ہی اس کی جوانی برباد ہو جاتی، اور بقول اس کے ابھی تو اس کی چھوٹی سی منگنی بھی نہیں ہوئی تھی۔ مس نور سب لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہی ہیں آپ؟ اگر آپ کو اپنی ریپوٹیشن کا خیال نہیں ہے تو کم از کم میری ریپوٹیشن کا ہی تھوڑا سا خیال لحاظ کر لیں۔ کاظم شاہ نے اپنے الفاظ پر زور ڈالا اور اسے جلدی سے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نور فرسٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر کاظم نے بے ساختہ نفی میں سر جھٹکا۔ آپ مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہیں؟ میں آپ کو اپنے گھر لے کر جا رہا ہوں مس نور۔ آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ آپ کو کھانا بنانا تو آتا ہے نا؟ وہ اسے انوکھے سوال پر حیران کر گئی۔ جی مسٹر کاظم، مجھے ہر طرح کا کھانا بنانا آتا ہے، وہ چونکتے ہوئے بولی تو کاظم دل فریب انداز میں مسکرا دیا۔
یہ تو بہت ہی اچھی خبر ہے. آپ نے مجھے بس میرے لیے اچھے اچھے دیسی کھانے بنانے ہیں. بہت ٹائم ہو گیا ہے میں نے گھر کا کھانا نہیں کھایا. اور جو میرا کوک تھا وہ بھی بیمار ہے. کافی عرصے سے کام پر نہیں آ رہا. باہر کا کھانا کھا کر میری طبیعت خراب رہنے لگی ہے. نور کو لگا تھا کہ اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا. کیا وہ اسے کھانا بنوانے کے لیے اپنے گھر لے کر جا رہا تھا؟ نور کے تو پاؤں پر لگی تھی اور سر پر جا کر بجھی. ایکسکیوز می سر، کیا آپ مجھ سے کھانا بنوائیں گے؟ کامن سینس کی بات. اسی وجہ سے میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا. آپ کا ہیومر تو کافی زیادہ ویک ہے. ویک تو اب میں تمہیں کروں گی مسٹر کاظم. وہ چھوٹے بچوں کی طرح غصے سے گاڑی پر پاؤں پٹکتے ہوئے بولی تھی. دیکھیں مسٹر، آپ کو جتنا غصہ نکالنا ہے آپ گاڑی سے باہر جا کر نکالیں. اسے کچھ بھی مت کہیے گا. یہ میرے لیے میری بیٹیوں کی طرح ہے. لا حول ولا قوت. نور نے بے ساختہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا. ویسے جس طرح کی اس کی شکل ہے اس کی شادی ہونی بھی نہیں. ساری زندگی انہی چیزوں کو ہی اپنی اولاد کہتا رہے گا. اس کی زبان نان سٹاپ چلتی تھی اور بعض اوقات تو اسے اس پاس کے ماحول کا بھی لحاظ نہیں رہتا تھا. کاظم تک اس کے سارے الفاظ آسانی سے پہنچ رہے تھے. وہ اسے بیچ میں ٹوکتے ہوئے بولا، اگر آپ کو میری برائی کرنی ہوتی نور صاحبہ تو آپ کائنڈلی یا تو دل میں کیا کریں یا پھر اتنی آواز میں کیا کریں کہ میرے کانوں تک آپ کی آواز رسائی حاصل نہ کر سکے. کیونکہ جب میں اپنی ذات کے بارے میں کچھ برا سنتا ہوں تو میرا دماغ غصے سے گھومنے لگتا ہے اور میں اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھتا جب تک کہ میں بدلہ نہ لے لوں. آپ لڑکی سادہ ہیں، اسی وجہ سے کافی عرصے سے آپ کا لحاظ کر رہا ہوں، لیکن اب میں مزید لحاظ نہیں کروں گا. نور نے بے ساختہ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا. اب کی بار کاظم نے کوئی بھی ری ایکشن نہیں دیا تھا بلکہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا. تقریباً 15 منٹ کے فاصلے کے بعد گاڑی ایک بہت ہی بڑے مینشن کے سامنے آ کر رکی. نور کا تو پورا کا پورا منہ ہی کھل گیا. یہ اتنا خوبصورت گھر کس کا ہے؟ لگتا ہے حرام. مس نور، مزید کوئی بھی فالتو بات اپنے منہ سے نہ نکالیے گا. میں اور کوئی کام کروں یا نہ کروں لیکن آپ کی یہ بلا وجہ بولنے کی عادت ضرور ختم کر دوں گا، ورنہ کسی دن اپنی تیز زبان کی وجہ سے آپ بہت بڑا نقصان کر دیں گے. وہ اسے ڈوبتا ہوا آگے کی طرف دھکیلتا ہوا مینشن کی طرف لے کر چلا گیا. نور تو بالکل اپنی جگہ پر جمی گئی تھی. اسے اپنی کمر پر اس کی انگلیوں کی تپش محسوس ہو رہی تھی. اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا. دروازے کے قریب لے جانے کے بعد کاظم اسے چھوڑتا ہوا اس کے برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا، جبکہ نور ابھی تک اس لمحے سے باہر نہیں نکل پائی تھی. آج سے پہلے کوئی بھی شخص اس کے اس قدر نزدیک نہیں آیا تھا اور نہ ہی کسی نے اسے ہاتھ لگانے کی جرت کی تھی. صرف یہی وہ شخص تھا جو پہلی بار اس کے اتنے قریب آیا تھا اور وہ انکار بھی نہیں کر پائی. جی. اس نے نگاہیں اٹھا کر کاظم کے چہرے کی طرف دیکھا. اس کے تاثرات میں کسی بھی قسم کی کوئی چینجنگ نہیں تھی. وہ بالکل نارمل ہی کھڑا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جبکہ نور کو اپنے دل کی دھڑکن اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی. لا حول ولا قوت. کس طرح کا انسان ہے یہ؟ کون اس طرح سے اپنی ورکر کو آگے کی طرف دھکا دیتا ہے؟ وہ دانت پیستے ہوئے دل ہی دل میں بولی تھی. شکر تھا کہ اس بار اس کی آواز اونچی نہیں تھی، ورنہ وہ شخص واقعی اس کا دماغ ٹھکانے لگا دیتا. گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہونے کے بعد نور نے اپنی آنکھیں چاروں طرف گھمائی. ایک سے ایک چیز قیمتی اور خوبصورت تھی. وہ مینشن بھی بہت بڑا تھا. ملازمہ بھاگتی ہوئی ان دونوں کے پاس آئی. صاحب جی، کھانا بن گیا ہے، اگر آپ کہیں تو میں تھوڑی دیر میں کھانا لگا دیتی ہوں. یہ سن کر نور نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے کاظم شاہ کو گھورا اور اسے سوالیہ انداز میں دیکھا. وہ اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ تم نے تھوڑی دیر پہلے جو کوک کی کہانی بنائی تھی اس کے بارے میں اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ قاسم بھی اپنے نام کا ایک تھا. وہ اتنی آسانی سے کہاں کسی کے ہاتھوں میں آنے والا تھا. بڑے مزے سے مسکراتے ہوئے ملازمہ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ارے خالہ جان، اب آپ بے فکر ہو جائیں، میں گھر میں ایک اور ملازمہ لے آیا ہوں. یہ میرے کاموں کے ساتھ کوکنگ بھی کیا کرے گی. اپنے لیے ملازمہ کا لقب سن کر نور کی حالت غیر ہونے لگی. اس نے بے اختیار اپنا پاؤں زور سے برابر میں کھڑے کاظم شاہ کے پاؤں پر مارا. یہ دیکھ کر ملازمہ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے لبوں پر جما لیے. ارے بی بی جی، کیا کر رہی ہیں آپ؟ غضب ہو گیا. اسے لگ رہا تھا قاسم اونچی آواز میں چلائے گا اور اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اسے دھکا دے کر حویلی سے باہر نکال دے گا، لیکن قاسم خود دنگ رہ گیا. وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر اس لڑکی نے ابھی کیا کیا ہے. کبھی بھی کسی میں اتنی ضرورت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتا. نور بھی معاملے کی سنگینی سے ناواقف تھی، اس لیے چمکتے ہوئے لہجے میں بولی، میں ان کی ملازمہ نہیں ہوں اور نہ ہی میں ان کی نوکرانی ہوں.
میں ان کے آفس میں کام کرتی ہوں اور کچھ بھی نہیں. ہاں ایک اور چھوٹی سی بات ہے, میں ان کی آدھی بیوی بھی ہوں. اب حیران ہونے کی باری ملازمہ کی تھی. وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس آدھی بیوی کا کیا مطلب ہے. کاظم شاہ بھی اپنی مسکراہٹ دبانے لگا. ملازمہ کو وہاں سے جانے کا اشارہ کر کے وہ اسے کچن میں لے کر آ گیا. تمہیں جو بھی سامان چاہیے وہ ملازمہ کو بتا دو, وہ تمہاری مدد کر دے گی. میں یہاں پر اکیلی کھڑی ہو کر کام نہیں کروں گی, آپ کو بھی میرے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا, میں تبھی کھانا بناؤں گی. وہ ضدی لہجے میں بولی. تم جانتی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں یعنی کاظم شاہ کچن میں کھڑا ہو کر تمہارے ساتھ کھانا بناؤں گا؟ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوالی انداز میں بولا تھا. نور نے زور و شور سے ہاں میں گردن ہلا دی. تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اب تو یوں کہہ رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو کیٹو کے اوپر چڑھنے کا کہہ دیا ہے. وہ نفی میں اپنا سر ہلاتے ہوئے بولی. میں کاظم شاہ ہوں, میں لڑکیوں والے کام نہیں کرتا, اور نہ ہی مجھے ان کاموں میں کوئی انٹرسٹ ہے. تمہیں جو کہا گیا ہے تم خاموشی سے وہ کرو. وہ کچن سے نکلنے لگا تھا جب نور اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی. اچھا غصہ تو نہ کرے نا, مجھے میری آخری سوال کا جواب دے دے. اس کا انداز بہت ہی پیارا اور معصومانہ تھا. کاظم کے دل کی ایک بیٹ مس ہوئی تھی, مگر اس نے فوراً ہی اپنے دل کو سنبھال لیا. جلدی سے بولو, مجھے کچھ ضروری کام کرنے. وہ میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ اگر آپ مجھے کھانا بنانے کے فوراً بعد گھر چھوڑ کر آ جائیں, اگر آپ خود نہ بھی آئیں تو ڈرائیور کو کہہ دیں, تو آپ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی. وہ انگلیاں چٹکاتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی تھی. وہ یہ سوال اس وجہ سے کر رہی تھی کیونکہ وہ پتہ لگانا چاہتی تھی کہ آخر کاظم اسے کب تک اپنی حویلی میں رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے. تو شام کے وقت نہیں بلکہ رات 10 بجے یہاں سے جاؤ گی. میں نے کچھ اور بھی کام ہے جو تم نے ہی کرنے ہیں. آفٹر آل تم میری آدھی بیوی ہو. وہ آدھی بیوی پر زور ڈالتے ہوئے بولا تھا. نادان نور یہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے پورا نکاح کیا تھا اور ساتھ کانٹریکٹ پیپر بھی سائن کیا تھا. اسی وجہ سے وہ اس کی پوری بیوی تھی. جب وہ کھانا بنا کر فارغ ہوئی تو پورے گھر میں بہت ہی خوبصورت خوشبو پھیلی ہوئی تھی. ملازمہ نے تو کھانا چکھے بغیر ہی اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دی. نور نے جب اسے کھانا چکھنے کے لیے کہا تو وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی. سارے نہیں بیوی جی, میں صاحب کے کھانے سے پہلے کیسے کھا سکتی ہوں سب کا کھانا؟ باورچی کو چیک کرنے کے علاوہ اور کسی کو بھی پہلے کھانے کی اجازت نہیں ہوتی. یہ تمہیں کس نے کہہ دیا؟ تمہارا صاحب کسی ریاست کا شہزادہ نہیں ہے, اور نہ ہی وہ پرنس چارم ہے جو تم لوگوں سے اتنا زیادہ پروٹوکول دیتے ہو. وہ تو لوگوں کی طرح ہی ایک معمولی سا انسان ہے. ارے بیوی جی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ ہمارے صاحب کے بارے میں ابھی ٹھیک طرح سے جانتی نہیں ہیں. وہ ہمارے گاؤں کے سردار جی بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بہت زیادہ جاگیریں بھی ہیں. ملازمہ نے اس کے علم میں اضافہ کرتے ہوئے کہا تھا. تبھی میں کہوں اتنے بڑے بڑے محل کیسے بنا لیے ہیں اس شخص نے؟ وہ پھر سے بڑے سے کچن پر نگاہ دوڑاتے ہوئے بولی. جتنا بڑا صاحب جی کا کچن تھا اتنا بڑا اس کا اپنا گھر تھا. اس کا ارادہ تھا کہ اب وہ خاموشی سے وہاں سے کھسک جائے گی, لیکن وہ بیرونی گیٹ سے پار ہونے ہی لگی تھی. پھر سے اس کے باس نے اسے پکارا. کہاں پر جا رہی ہو تم مجھ سے اجازت لیے بغیر؟ کاظم کی آواز میں غصہ صاف آیا تھا. میں باہر چہل قدمی کے لیے جا رہی تھی. کچن میں کام کر کر کے بہت زیادہ بور ہو گئی تھی اور طبیعت بھی تھوڑی سی خراب ہونے لگی تھی. سوچا اپنی فضا میں جا کر سانس لوں. اس نے بہانہ بنایا تھا کیونکہ اگر وہ اپنی واپسی بتا دیتی تو کاظم کا کوئی بھروسہ نہیں تھا. وہ اسے مزید کچھ گھنٹوں کے لیے اپنے پاس رکھ لیتا, جسے وہ کسی بھی طور پر قبول نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اسے گھر جا کر اپنی امی کو بھی دیکھنا ہوتا. کھانا کھانے کے دوران وہ بار بار نگاہ اٹھا کر کاظم کی طرف دیکھتی. اسے لگتا تھا کہ کاظم اس کے کھانے کی تعریف کرے گا کیونکہ اس نے دل لگا کر بنایا تھا, لیکن کاظم نے اپنے لبوں سے ایک لفظ نکالنا بھی مناسب نہیں سمجھا. بعد میں جب ملازمہ نے کھانا کھایا تو اس نے جی بھر کر اس کی تعریفیں کی, لیکن نہ جانے کیوں نور کا دل دکھا ہوا تھا اور اسے کاظم بھی زہر لگ رہا تھا جس کے لیے اس نے اتنی زیادہ محنت کی. دیکھیں مسٹر, آپ نے میرے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہے اور یہ صرف اس لیے تھا تاکہ آپ کو کاغذوں میں اپنی بیوی کے لیے میرا نام مل جائے. میں نے آپ پر یہ احسان کر دیا ہے, آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہونا چاہیے. وہ مزید کچھ کیا تھی کہ کاظم اس کی طرف قدم بڑھانے لگا تھا. بے اختیار وہ پیچھے کی طرف ہٹی. دیوار ہونے کی وجہ سے نور زور سے دیوار کے ساتھ جا کر ڈگی تھی. اس کا سر دیوار سے ٹکرانے ہی لگا تھا کہ کاظم نے بے اختیار اس کے سر کے پیچھے اپنا ہاتھ رکھ لیا اور اس کا چہرہ نور کے چہرے کے بھی کافی نزدیک ہو گیا تھا.
وہ اس کی سانسوں کی تپش اپنے اوپر محسوس کرتے ہوئے بری طرح سے ہلکان ہو رہی تھی اور اس کا دل الگ سے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میڈم صاحبہ، میں نے آپ کو کیا سمجھایا تھا؟ وہ اس کے بالوں کے لیے ان کو اپنی انگلی کے گرد گھماتے ہوئے بولا۔ آپ پلیز مجھ سے تھوڑا دور ہو کر بات کریں، پھر میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی کہ آپ نے مجھے کیا کیا سمجھایا تھا، وہ بھکلائے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ اس کا یہ انداز اور لہجہ دیکھ کر نہ جانے کیوں قاسم کو خوشی ہو رہی تھی۔ کبھی بھی کسی لڑکی نے اس کے سامنے اس طرح سے برتاؤ نہیں کیا تھا۔ قاسم کا جس طرح کی لڑکیوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا وہ ایلیٹ کلاس فیملیز بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ تو قاسم کے برابر میں بھی آ کر بیٹھ جاتی، اکثر ہی اس کے گلے بھی ملتی اور اسے ہی ہینڈ شیک وغیرہ بھی کرتی، لیکن کبھی بھی کوئی لڑکی اس طرح سے گھبرائی شرمائی نہیں تھی جس طرح سے نور کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ قاسم کا مزید اسے ٹف ٹائم دینے کا ارادہ تھا کہ اچانک ہی اس کا موبائل بجنے لگا۔ نور نے بھی خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور اس کے سینے پر زور سے ہاتھ مار کے پیچھے کی طرف ہٹی، لیکن قاسم نے پھر سے اس کے بازو پکڑ کر اسے اپنے نزدیک ہی روک لیا اور اس وقت فون پر بات کر رہا تھا اور دوسری طرف اس کی گرفت میں محترمہ کا ہاتھ بھی تھا۔ وہ آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے قاسم کو دیکھ رہی تھی اور اس نے بھی نور کے چہرے پر بھی اپنی نگاہیں جمائی ہوئی تھیں۔ یا اللہ، اس انسان کو ایک دم سے کیا ہو گیا؟ مجھے لگتا ہے ساری غلطی میری ہے۔ رات کے اس وقت مجھے ایک جوان مرد کے ساتھ ٹھہرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگنے لگی۔ کیا ہوا ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ کال کاٹنے کے بعد وہ بیزاریت بھرے انداز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، جب میں نے تمہیں کہا ہے کہ میری تم سے ایسی کوئی بھی ڈیمانڈز نہیں ہیں جس کی بنیاد پر تم ڈسٹرب ہو، تو پھر ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، وہ کانپتے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں دوسری لڑکیوں کی طرح ہوں اور لڑکوں کا ہاتھ پکڑنے میں مجھے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ دوبارہ مجھے ہاتھ لگانے کی بھی کوشش مت کیجیے گا۔ اس کا لہجہ خود بخود ہی اونچا ہو گیا۔ قاسم جو کہ خوشگوار انداز میں اس سے باتیں کر رہا تھا، وہ اس کا اونچا لہجہ برداشت نہیں کر سکا اور اس کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر ان پر اپنی گرفت مضبوط سی جماتے ہوئے بولا، سب سے پہلے تو تم تمیز سے بات کرنا سیکھو تاکہ کل کو تمہاری وجہ سے مجھے کسی کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ یہاں پر کل کس نے دیکھی ہے مسٹر قاسم، اور آپ کو کل کی ٹینشن لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارا یہ نام نہاد اور کاغذی رشتہ بھی ختم ہو جائے گا، اور پھر اس وقت آپ مجھ سے کسی بھی قسم کی ڈیمانڈ نہیں کر پائیں گی۔ ابھی آپ مجھے میرے گھر چھوڑ دیں، میں تمہیں فی الحال نہیں چھوڑ سکتا، ابھی تمہارا ٹائم پورا نہیں ہوا ہے۔ ہاں، میں نے ایک اور بھی فیصلہ کیا ہے، آج کے بعد تم آفس نہیں جایا کرو گی بلکہ میرے گھر آیا کرو گی اور یہاں پر رہ کر میرے کچھ ضروری کام کیا کرو گی۔ دن کے وقت میرے لیے کھانا بنایا کرو گی اور شام کے کھانے کا بھی بندوبست کیا کرو گی۔ تو اپنے گھر والوں کو اپنی واپسی کی ٹائمنگ رات کے 9 بجے کی دے دو، تب تک میں تمہیں فری کر دیا کروں گا۔ نور کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے کانٹوں تو بدن میں لہو نہیں۔ میں آپ کی نوکرانی نہیں ہوں بلکہ آپ کی ورکر ہوں، آپ مجھے اس طرح سے اپنے گھر کے کام نہیں کروا سکتے۔ دیکھو مس نور، اگر تم آفس کا کام کرو گی تو تمہیں 1 لاکھ تنخواہ ملے گی، لیکن اگر تم میرے گھر کا کام کرو گی تو میں تمہیں 3 لاکھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے نارمل سے انداز میں بولا، ویسے بھی صرف اور صرف 6 مہینے کے لیے ہی چلے گا، کیونکہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جواب طلب انداز میں بولا، تو نور نے جھٹ سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ اس کا دماغ تو ابھی تک 3 لاکھ میں اٹکا ہوا تھا، تو کیا صرف اور صرف گھر کے چھوٹے سے کاموں کے لیے اسے 3 لاکھ ملے گا؟ یہ سوچ کر ہی وہ ایکسائٹیڈ ہو گئی۔ ٹھیک ہے سر، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں اپنے گھر میں بھی بتا دوں گی، وہ چہکتے ہوئے بولی۔ بابا کے دوست نے بھی پیسے واپس کر دیے تھے، جس کی وجہ سے ان کے گھر کے حالات کافی بہتر ہو گئے۔ نور کے علاوہ اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا اور ایک بہن بھی تھی، وہ دونوں بھی زیر تعلیم تھے۔ نور نے وہ سارے پیسے ان کی تعلیم کے لیے بچا کر رکھے ہوئے تھے، اور اب اس کی امی کی طبیعت بھی کافی حد تک بہتر ہو گئی تھی، تو گھر میں تو سکون ہی تھا، لیکن نور کی زندگی میں ابھی بھی ایک بھونچال آیا ہوا تھا، اور یہ طوفان لانے والا بھی کاظم شاہ ہی تھا۔ رات تقریباً 3 بجے کا وقت تھا۔ نور اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی جب اس کا موبائل بجنے لگا، اور یہ موبائل بھی اس نے صرف کاظم شاہ کی وجہ سے ہی سائلنٹ پر نہیں لگایا تھا، کیونکہ یہ ان کے باس صاحب کا حکم تھا۔ وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں ہوتی اور غصے سے کھا جانے والے انداز میں بولی، جی سر، کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو لگتا ہے آپ کو رات کے وقت بھی آرام نہیں؟ مس نور، مجھے بھوک لگ رہی ہے اور میرا میکرونیز کھانے کا دل کر رہا ہے۔ آپ ابھی اور اسی وقت اٹھیں اور میرے لیے میکرونیز بنانا شروع کر دیں، تھوڑی ہی دیر میں ان کے پاس لینے کے لیے آ جاؤں گا۔ نور کو اس شخص کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا۔
سر مجھے لگتا ہے کہ آپ ابھی تک گہری نیند میں ہیں، آپ دوبارہ سے سو جائیں، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ نہ تو میں نیند میں ہوں اور نہ ہی میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، میں سیریس ہوں، مجھے واقعی میں بہت بھوک لگ رہی ہے اور اگر آپ نے میرا کام نہیں کیا تو آپ کے پورے 1 لاکھ کاٹ لوں گا۔ یہ دھمکی کارآمد ثابت ہوئی۔ نور دبے پاؤں کچن کی طرف گئی تو پھر بہت ہی آہستگی کے ساتھ برتن نکالنے لگی۔ یہ تو شکر تھا میکرونیز وغیرہ کا سامان اس کے گھر پر موجود تھا، اور بھائی شام کے وقت چکن بھی لے آیا تھا۔ اس نے تقریباً آدھا گھنٹہ لگا کر مزیدار سی میکرونیز بنائی۔ پھر سے اس کا موبائل بجنے لگا۔ مس نور، دروازہ کھولی، میں آپ کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑا ہوں۔ اب تو صحیح معنوں میں اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ اگر رات کے اس وقت کوئی محلے والا اسے اجنبی شخص کے ساتھ پکڑ لیتا تو اس کی عزت کا فالودہ ہو جاتا۔ یہی بات جب اس نے اپنے باس سے کہی تو وہ نارمل سے ٹھنڈے لہجے میں بولا، میں کوئی اجنبی انسان نہیں ہوں مس نور، میں آپ کا پورا شوہر ہوں اور آپ میری آدھی بیوی۔ اس کا لہجہ شوخ ہو گیا، جبکہ نور کا دل بھی دھڑکا تھا۔ بوکھلاہٹ میں وہ دوپٹہ سر پر لینا بھول گئی۔ اسی طرح سے ہی کھلے بالوں کے ساتھ وہ باہر چلی گئی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی کاظم شاہ اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ نور کی سوجی ہوئی آنکھیں، بکھرے ہوئے بال اور لال گال دیکھ کر کاظم کے دل کی حالت غیر ہونے لگی۔ لڑکی واقعی میں حسین تھی، اس میں کوئی شخص نہیں تھا، لیکن لاپرواہ سے حلیے میں وہ اسے اپنے دل کے بے حد نزدیک معلوم ہوئی۔ اس نے اپنے جذبات پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ آپ کا بہت شکریہ مس نور، آپ کا یہ احسان میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا۔ آپ بے شک یہ احسان بھول جائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھ پر ایک اور احسان کر دیں، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تو کاظم اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ آپ حکم کریں مس نور، یہ کہتے ہوئے اس نے میکرونیز کا ڈبہ کھول لیا۔ اس میں چمچ کو دیکھ کر وہ دل فریب انداز میں مسکرا دیا۔ ارے واہ، آپ نے تو اس میں چمچ بھی رکھی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ میکرونیز وہیں پر ہی کھانی شروع کر دی۔ نور حیرانگی سے اس پیٹو انسان کو دیکھ رہی تھی جس کے ساتھ کانٹریکٹ کر کے اس نے بھی اپنے ساتھ بہت غلط کر دیا تھا۔ ارے آپ چپ کیوں ہو گئی ہیں؟ مجھے بتائیں نا کہ آپ پر کون سا احسان کرنا ہے۔ آپ صرف مجھ پر یہ مہربانی کر دیں، دوبارہ کبھی بھی اس طرح کی فرمائش مت کیجیے گا، کیونکہ اگر ایک بار میری نیند خراب ہو تو مجھے دوبارہ نیند نہیں آتی۔ یہ اس نے بہانہ بنایا، ورنہ اسے بہت جلد نیند آ جاتی تھی۔ ادھر وہ بیڈ پر گرتی تھی اور ادھر وہ نیند کی گہری وادیوں میں چلی جاتی۔ میں آپ پر یہ احسان نہیں کر سکتا، لیکن ایک مہربانی کر سکتا ہوں، وہ یہ کہ ابھی آپ اپنے گھر میں جا سکتی ہیں۔ سردی بہت زیادہ ہے اور آپ کسی گرم شال کے بغیر آ گئی۔ وہ اپنی آخری بات پر زور ڈالتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ نور کو جب احساس ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ گاڑی اس کی نظروں سے اچھل ہو گئی۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نور کے ساتھ جا کر ٹکرایا تو وہ سردی سے کپ کپا اٹھی اور تیزی سے اندر کی طرف بھاگی۔ یا میرے اللہ، یہ کس طرح کا انسان ہے اور یہ مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ اگر پہلے کبھی نور کو کسی نے اپروچ کیا تھا تو وہ فوراً سے اس شخص کی اٹینشنز پہچان گئی تھی۔ زیادہ تر لوگ تو ایسے ہوتے تھے جو اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھانے کے لیے اور اسے اپنی محبت کے جھوٹے جال میں پھنسانے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے، لیکن نور نے ہمیشہ ہی ان کے ہاتھوں کو جھٹک دیا کیونکہ اس پر اپنے گھر والوں کی ذمہ داریاں تھیں۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جو کہ نور کی زندگی میں آ تو گیا تھا اور ایک اہم حصہ بھی بن گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے کبھی بھی نور کو انسیکیور فیل نہیں کروایا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ بھی اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اگلی صبح نور کی آنکھ کافی لیٹ کھلی۔ بھاگم بھاگ بڑی حویلی میں پہنچی تو وہاں پر بھی گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ ابھی تک اس کے باس صاحب نہیں اٹھے تھے۔ شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے وہ وہیں لان میں ہی بیٹھ گئی تھی۔ اسے نیند کے جھونکے آنے لگے تھے اس سے پہلے کہ وہ لہرا کر زمین پر گرتی۔ کاظم نے آگے بڑھ کر جلدی سے اسے تھام لیا۔ نور ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ بیٹھی اور پھر شکایتی نظروں سے کاظم شاہ کو دیکھنے لگی۔ میں نے آپ کو کہا تھا مس نور کہ یہاں پر آپ کو کوئی چوری کی اجازت نہیں ہوگی، کام چوری کی، وہ مصنوعی غصے کے ساتھ بولا تھا۔ میں کام چوری نہیں کر رہی، بلکہ آپ نے جو کام کا برڈن میرے سر پر ڈال دیا تھا یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ نور کا لہجہ خود بخود ہی تلخ ہو گیا۔ وہ اسے رات کے واقعے کا حوالہ دے رہی تھی۔ کاظم نے تو یوں اگنور کر دیا جیسے اس نے سنا ہی نہیں۔ اچھا چلے مس نور، میں نے ایک نئی ریسیپی دیکھی ہے، آج وہ ٹرائی کریں، اور پھر اس کے بعد میرے کپڑے بھی پریس کیجیے گا۔ میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس طرح سے پریس کرنے ہیں، اور باقی میرے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے کام ہیں وہ آپ کو ہی کرنے ہوں گے۔ میں نے اپنے ملازمین کو فارغ کر دیا ہے۔ نور بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس بار وہ کھانا بنانے کے دوران کچن سے باہر نہیں نکلا تھا، بلکہ اس کے ساتھ کچن میں ہی کھڑا رہا۔
اور اسے چیزیں بھی اٹھا کر دیتا رہا۔ 2-3 بار اس نے خود بھی کام کرنے کی کوشش کی تھی لیکن نور نے اسے منع کر دیا۔ ملازمہ جب بھی کچن کے دروازے میں آ کر کھڑی ہوتی تو حیرت سے پلٹ جاتی، کیونکہ اس نے کبھی بھی اپنے صاحب کو اٹھ کر پانی پیتے بھی نہیں دیکھا تھا، اور یہاں پر وہ اس لڑکی کے ساتھ مل کر کھانا بنا رہے تھے۔ ملازمہ کو بھی اب دال میں کچھ کالا لگنے لگا۔ اب اسے کیا پتا، دال پوری کی پوری کالی تھی۔ کاظم کو نور کے ہاتھوں کا کھانا بہت زیادہ پسند تھا۔ کھانے سے اسے اپنی ماں کی یاد آ جاتی۔ اس کی ماں کے ہاتھ میں بھی بالکل ایسا ہی ذائقہ تھا۔ اسے تو نور بھی حد سے زیادہ پسند تھی۔ کاظم کا اس پر سب سے زیادہ پہلے تب دل آیا جب اس کے آفس میں آ کر روئی تھی۔ کاظم کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی ہے۔ وہ تو صرف اور صرف اس کی خوبصورت بھیگی ہوئی آنکھوں میں کھویا ہوا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیا کسی کی آنکھیں اس قدر حسین بھی ہو سکتی ہیں کہ وہ ایک ہی بار میں سامنے والے کے دل کو گھائل کر ڈالے۔ اس دن کاظم شاہ کا دل گھائل ہو گیا تھا، مگر اس کا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوتا جو آسانی سے اپنے دل کا اظہار کر دیتے۔ وہ اپنے جذبات کو چھپانا جانتا تھا بچپن سے لے کر اب تک۔ اس نے یہی تو سیکھا تھا۔ جب وہ چھوٹا سا تھا تب اس کی ماں انتقال کر گئی۔ بابا نے اس کی پرورش کی۔ انہوں نے بچپن سے لے کر اب تک اسے یہی سکھایا تھا کہ مرد کبھی بھی نہیں روتے اور نہ ہی مرد کمزور پڑتے، نہ وہ کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو خول میں بند رکھتے۔ اس طرح سے دنیا ان کی عزت کرتی ہے۔ کاظم کی پرسنالٹی بھی ایسی ہی بن گئی تھی۔ وہ اپنے ہی خول میں بند رہتا اور خود کو بہت بڑی توپ چیز سمجھتا تھا۔ لیکن نور کی اس کی زندگی میں آنے کے بعد بہت سی چیزیں چینج ہو گئی تھیں۔ نور اب اس پر چھوٹے چھوٹے حکم چلاتے تو وہ برا منانے کے بجائے خاموشی سے اس کی باتیں مان لیتا، اور کبھی کبھار تو وہ اس کے کہے بغیر بھی کچھ کام کر لیتا تھا۔ 6 مہینوں کا عرصے پار لگا کر اڑ گیا۔ نور تو بس ٹائم ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ جلد از جلد اس سب سے بھاگ سکے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ مزید تھوڑے عرصے تک اس شخص کے ساتھ رہی تو کہیں اسے بھی کاظم شاہ سے محبت نہ ہو جائے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر ایسا ہو بھی جاتا تو آخر میں صرف اور صرف اس کا دل ٹوٹے گا۔ یہ کہ ایسا خواب تھا جس کی تعبیر ممکن ہو ہی نہیں سکتی تھی، اسی لیے وہ یہ خواب دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ کاظم ہر لحاظ سے بہت زیادہ پرفیکٹ تھا۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو کہ نور کو بھی امپریس کر گئی تھی وہ یہ تھی کہ کاظم اس پر اپنا تمام تر حقوق رکھنے کے باوجود بھی اسے کبھی بھی بیمار نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی اس نے کبھی نور کی پریشان کرنے کی کوشش کی۔ وہ اسی دسترس میں حد سے زیادہ سیکیور محسوس کرتی تھی۔ ہاں کبھی کبھار اگر کچھ غیر معمولی سی سچویشن کریٹ ہو بھی جاتی تب بھی اسے برا نہیں لگتا، بلکہ اس کا دل عجیب سے انداز سے خوش ہو جاتا۔ لیکن وہ بھی کاظم کی طرح ہی تھی، فوراً سے اظہار نہیں کرتی۔ اب 6 مہینے پورے ہونے کے بعد وہ چھپ کر کاظم کے کمرے میں گئی۔ اس کا ارادہ کانٹریکٹ پیپر کو جلانے کا تھا۔ وہ بے چینی سے اسے تلاش کر رہی تھی جب کاظم کی بے تاثر آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ میڈم صاحبہ اگر آپ کو کانٹریکٹ مل جائے تو مجھے بتائیے، جلانے کے لیے میں آپ کو لائٹر دے دوں گا۔ یہ سن کر وہ خوف سے اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ اس دن کاظم نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ بھول جاؤ کہ اب تو پھر مجھ سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ میں اس کانٹریکٹ کو نہیں مانتا۔ میرے نزدیک اس نکاح کی اہمیت ہے جو ہم لوگوں نے گواہوں کی موجودگی میں کیا تھا۔ یہ نکاح بھی کاظم نے اسی وجہ سے کیا تھا تاکہ اپنے رشتے کو مضبوط بنا سکے، ورنہ جہاں تک کانٹریکٹ کا سوال تھا تو وہ صرف اور صرف نور کو اپنے ساتھ رکھ کر اس کے بارے میں جاننے کے لیے تھا، اور وہ کافی حد تک نور کو پہچان بھی کیا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کی کاظم کو شروع سے تلاش تھی۔ اب جب وہ اس کی دسترس میں تھی تو وہ کیسے اسے اتنی آسانی سے اپنی زندگی سے جانے کی اجازت دے سکتا تھا؟ نور نے واویلا مچانے کی کوشش کی لیکن کاظم نے اسے جیل کی دھمکی دے دی۔ 2 دن پہلے بھی وہ ایک آدمی کو جیل بھجوا چکا تھا۔ اسی وجہ سے نور واقعی میں ڈر گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہنسی مذاق اور بانڈنگ اپنی جگہ پر تھی، لیکن دل میں اس شخص کا خوف سے زیادہ موجود تھا۔ اس دن وہ کام سے جلدی فری ہو گئی تھی، گھر کے لیے نکلنے ہی لگی تھی کہ سامنے سے آنے والے کاظم کے ساتھ بری طرح سے ٹکرا گئی۔ اسے لگا تھا کہ کاظم ڈانٹے گا اور اسے اندھا ہونے کا طعنہ دے گا، لیکن خلاف معمول ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ الٹا کاظم اس سے فکر مندی سے سوال کرنے لگا، تم ٹھیک تو ہو؟ جواب دینے کے بجائے وہ منہ کھول کر اس کو دیکھنے لگی۔ منہ بند کر لو ورنہ مکھی اندر چلے جائے گی۔ یہ سن کر اس نے جلدی سے منہ بند کر لیا۔ چلو میرے ساتھ، ہمیں ایک کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ دروازے سے ہی کاظم اسے اپنے ساتھ لے کر باہر چلا گیا۔ پورا راستہ دور پوچھتی رہ گئی تھی۔ کاظم نے گاڑی ایک بہت بڑے شاپنگ مال کے سامنے آ کر روکی۔ آپ مجھے یہاں پر کیوں لائے ہیں؟
یہ وہ شاپنگ مال تھا جس کے اندر جانے کے بارے میں نور نے کبھی اپنی زندگی میں بھی نہیں سوچا تھا، کیونکہ یہ شہر کا سب سے مہنگا مال تھا اور یہاں پر سارا امپورٹنٹ سامان آتا تھا۔ اس میں سے ایک کنسیلر کی قیمت بھی نور کی پوری سیلری کے برابر تھی، جس سے وہ مر کر بھی افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ ہمیں کچھ چیزیں لینی ہے، اسی وجہ سے تمہیں یہاں پر لایا ہوں، اگر آپ کو چیزیں لینی ہے تو آپ خود جا کر لے لیں۔ اب کیا میں آپ کی شاپنگ بھی خود ہی کیا کروں گی؟ وہ جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولی۔ ظاہر سی بات ہے، اب یہ ساری چیزیں تمہیں خود ہی دیکھنی پڑیں گی، وہ ناک سے مکھی اڑاتا ہوا لاپرواہ سے انداز میں کہتا اسے گاڑی سے اترنے کا اشارہ کرنے لگا۔ نور کے دل میں آیا کہ وہ اسے کوڑا جواب دے دے، لیکن اب یہاں تک آ گئی تھی تو آگے منع کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ابھی وہ گاڑی سے نیچے اتر آئی۔ اس وقت ان دونوں کے قریب سے ایک کپل گزرا۔ لڑکی نے لقمہ دیا اور ان دونوں کے کپل کو پرفیکٹ کہا۔ لڑکی نے بھی تھم کا اشارہ کیا تھا۔ نور اس سے پہلے کہ کچھ بولتی، قاسم نے غیر ارادی طور پر اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ ہونے کا اشارہ کر دیا اور پھر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا صفائی پیش کرنے والے انداز میں بولا، یوں ہر کسی کو جواب نہیں دیتے، اسے آپ کی پرسنالٹی ڈاؤن ہوتی ہے۔ نور اس سے نگاہیں چرانے لگی۔ جب وہ لوگ اندر داخل ہو رہے تھے تب نور نے پھر سے کاظم سے کہا تھا، دیکھیں اب پلیز آپ میرا پیچھا چھوڑ دیں اور اس کانٹریکٹ اور نکاح کو بھی ختم کریں۔ میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہتی ہوں اور نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کرنا چاہتی ہوں۔ میں اس نوکری سے اور ان چیزوں سے بہت زیادہ تنگ آ گئی ہوں۔ ویسے بھی میری امی مجھ پر شادی کے حوالے سے برڈن ڈال رہی ہیں۔ نور کو لگا تھا کہ اس کا یہ بہانہ کام کر جائے گا اور واقعی میں کام کر گیا۔ کاظم نے اچنبے سے اسے گھورا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تیز لہجے میں بات کر گیا۔ آپ کو وہ بتا رہی ہوں جو میری امی نے مجھے کہا ہے، وہ میرے لیے رشتے ڈھونڈ رہی ہیں اور بہت جلد میری شادی کر دیں گی۔ آپ کا 6 مہینے کا کانٹریکٹ تھا، آپ کا کام ہو گیا، جائیداد آپ کو مل گئی، میری امی کا علاج بھی ہو گیا، اب یہ رشتہ یہیں پر ہی ختم کریں، میں مزید اس کو لے کر نہیں چل سکتی۔ مجھے رشتہ تو اب مرتے دم تک ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اب تمہیں ساری زندگی میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ میں نے اپنے فیصلہ تبدیل کر لیا ہے، میں پوری دنیا کے سامنے تم سے شادی کروں گا اور تمہیں اپنی بیوی بناؤں گا۔ یہ سن کر وہ عجیب سے انداز میں ہنسنے لگی اور پھر وہ ہنستی چلی گئی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایک امیر زادہ اسے پوری دنیا کے سامنے قبول کرنے کے لیے حامی بھر رہا ہے۔ یہ وہی شخص تھا جس نے آج سے 6 مہینے پہلے اس سے چھپ کر کانٹریکٹ میرج کی تھی اور اسے بھی سختی سے سمجھایا تھا کہ اس کانٹریکٹ میرج کے بارے میں کسی کو بھی پتہ نہ چلے، اور آج 6 مہینے گزرنے کے بعد وہ اپنی شادی کا اعلان کرنے کا کہہ رہا تھا۔ تم اس طرح سے ہنس کیوں رہی ہو؟ کیا تمہیں میری باتیں مذاق لگ رہی ہیں؟ نہ جانے کیوں کاظم شاہ برا منا گیا۔ ظاہر ہے آپ نے بات ہی ایسی کی ہے، آپ اور مجھ سے شادی؟ مجھے سوچ کر یہ ہنسی آ رہی ہے۔ بھلا آپ جیسا ایک مضبوط فیملی بیک گراؤنڈ والا انسان مجھ سے شادی کرنا کیوں پسند کرے گا؟ میرے پورے خاندان والوں کو تمہارے بارے میں پتہ ہے اور میں نے اپنی دادی کو بھی تمہارے بارے میں بتا دیا۔ مجھے آپ کی کسی بات پر یقین نہیں، نور نے غصے سے کہا، اور اب پلیز جتنی بھی شاپنگ کرنی ہے خود کر لے، مجھے گھر واپس جانا ہے۔ دلہن کا لہنگا دلہن کی مرضی کے بغیر کیسے لیا جا سکتا ہے؟ تم چلو میرے ساتھ، اپنے لیے اپنی مرضی کا لہنگا چوز کرو۔ کچھ ہی دنوں میں دادی پاکستان آ رہی ہے۔ دراصل اس کی دادی باہر ہوتی تھی اور اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ رہتی۔ کاظم شاہ اپنی دادی جان سے کچھ بھی نہیں چھپاتا تھا۔ جب وہ نور سے نکاح کر رہا تھا تب بھی اس نے دادی جان کو بتا دیا تھا۔ اس کا ارادہ شروع سے ہی نور کو اپنی بیوی بنانے کا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نور کو بھی ٹائم دینا چاہتا تھا اور اس کے بارے میں تھوڑا بہت جاننا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے یہ ایک چھوٹا سا ڈرامہ کیا۔ نور نے اس دن سامان لیے بغیر ہی واپس آ گئی تھی۔ وہ بہت زیادہ غصے میں تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ شخص اس کا مذاق بنا رہا ہے، لیکن پھر جب 1 ہفتے کے بعد وہ شخص اپنی دادی جان کے ساتھ اس کے آنگن میں آ کر کھڑا ہوا تو اس کی غلط فہمی بھی دور ہو گئی۔ کاظم شاہ نے اسے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر کے دکھایا۔ کاظم کی دادی نے اسے اپنے گلے سے لگایا اور اسے شگن کی رقم تھمائی۔ نور کی امی جان بہت زیادہ خوش تھی۔ نور کا اپنے دل بھی مطمئن ہو گیا۔ زندگی میں اس نے پہلی بار کسی شخص کو پسند کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اس کے نصیب میں لکھ دیا۔ اس کے لیے وہ اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ پوری دنیا کو دکھانے کے لیے ایک بار پھر سے ان دونوں کا نکاح ہوا اور پھر بہت ہی دھوم دھام سے ولیمہ ہوا۔ کاظم نے واقعی ثابت کر کے دکھایا تھا کہ وہ اپنے قول کا پکا ہے۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی اسٹوری؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے، اور زیادہ پسند آئی تو لائک، شیئر اینڈ کامنٹس کیجیے۔
اور مزید اپنی رائے سے آگاہ کیجیے کہ آپ مزید کیسی اسٹوری کس ٹاپک پر دیکھنا اور سننا پسند کریں گے، پڑھنا پسند کریں گے۔ شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔